خدا نے تمہاری جانیں بچانے کے لیے مجھے مصر میں بھیجا۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت تکوین کی کتاب 44واں باب 18ویں تا 21ویں، 23ویں تا 29ویں اور 45ویں باب کی پہلی تا 5ویں آیت مقدسہ۔ تب یہودا یوسف کے نزدیک آ کر بولا، اے میرے آقا، اپنے خادم کو اجازت دے کہ اپنے آقا کے کانوں میں ایک بات کہے، اور اپنے خادم پر تیرا غضب نہ بھڑکے، کیونکہ تو فرعون کی مانند ہے۔ میرے آقا نے اپنے خادموں سے یوں کہہ کر پوچھا کہ آیا تمہارا باپ یا اور بھائی ہے؟ تو ہم نے اپنے آقا سے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور اس کے بڑھاپے کا ایک چھوٹا بیٹا ہے، اور وہ اپنی ماں کا ایک ہی باقی رہا، اور اس کا باپ اس کو پیار کرتا ہے۔ تب تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اس پر نظر کروں۔ پھر تو نے اپنے خادموں سے کہا کہ اگر تمہارا سب سے چھوٹا بھائی تمہارے ساتھ نہ آئے تو تم میرا چہرہ نہ دیکھو گے۔ اور یوں ہوا کہ جب ہم اپنے باپ تیرے خادم کے پاس گئے تو ہم نے اپنے آقا کی باتیں اسے بتائیں، اور ہمارے باپ نے کہا، پھر جاؤ اور ہمارے لیے کچھ غلہ خرید کر لاؤ۔ ہم بولے کہ ہم نہیں جا سکتے، اگر ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ ہو تو ہم جائیں گے، کیونکہ ہم اس شخص کا چہرہ دیکھنے نہ پائیں گے جب تک کہ ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ نہ ہو۔ اور تیرے خادم میرے باپ نے ہم سے کہا، تم جانتے ہو کہ میری بیوی سے میرے لیے 2 بیٹے ہوئے، ایک مجھ سے جاتا رہا اور میں نے کہا وہ پھاڑا گیا، اور میں نے اسے اب تک نہیں دیکھا۔ اب اگر تم اس کو بھی میرے سامنے سے لے جاتے ہو اور اس پر کچھ آفت پڑے تو تم میرے بڑھاپے کو غم کے ساتھ برزخ میں اتارو گے۔ تب یوسف اپنے آپ کو ان سب کے آگے جو اس کے پاس کھڑے تھے ضبط نہ کر سکا، تو حکم دیا کہ سب باہر نکل جائیں، تاکہ جب وہ اپنے آپ کو اپنے بھائیوں پر ظاہر کرے کوئی غیر شخص حاضر نہ ہو۔ تب یوسف نے اپنے آپ کو بھائیوں پر ظاہر کیا، اور وہ بلند آواز سے رونے لگا، اور مصریوں اور فرعون کے تمام گھرانے نے سنا۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں یوسف ہوں، کیا میرا باپ اب تک زندہ ہے؟ تب اس کے بھائی اسے جواب نہ دے سکے، کیونکہ وہ اس کے آگے گھبرا گئے۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میرے نزدیک آؤ۔ تب وہ نزدیک آئے اور بولا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، جس کو تم نے مصر کی طرف بیچا۔ سو اس لیے کہ تم نے مجھے اس طرف بیچا، غمگین نہ ہو اور اپنے دلوں میں تنگ نہ ہو، کیونکہ خدا نے تمہیں بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 104 جماعتی جواب۔ خداوند نے جو عجائبات کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ خداوند نے زمین پر قحط نازل فرمایا اور روٹی کا سہارا بالکل توڑ ڈالا۔ اس نے ان سے پہلے ایک آدمی بھیجا تھا، یعنی یوسف کو جو غلامی میں بیچا گیا۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے جو عجائبات کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے باندھا، اس کی گردن لوہے سے جکڑی رہی، جب تک اس کا سخن پورا نہ ہوا۔ خداوند کا کلام اس کو آزماتا رہا۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے جو عجائبات کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ بادشاہ نے حکم بھیج کر اسے رہائی دی، اقوام کے حکمران نے اسے آزاد کیا۔ اس نے اسے اپنے گھر کا مختار اور اپنی ساری مملکت پر حاکم ٹھہرایا۔ جماعتی جواب۔ خداوند نے جو عجائبات کیے ہیں انہیں یاد رکھو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 10واں باب 7ویں سے 15ویں آیت تک۔ مفت تم نے پایا ہے، مفت ہی تم دینا۔
اس وقت یسوع نے اپنے 12 شاگردوں کو یہ ہدایت کی کہ چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، بدروحوں کو نکالنا، مفت تم نے پایا مفت ہی تم دینا، نہ سونا نہ چاندی نہ تانبا اپنے کمر بند میں رکھنا، نہ رستے کے لیے تھیلی، نہ 2 کرتے، نہ جوتے، نہ لاٹھی لینا، کیونکہ مزدور اپنی خوراک کا حقدار ہے۔ اور جس شہر یا گاؤں میں داخل ہو دریافت کرنا کہ وہاں کون لائق ہے، اور جب تک وہاں سے نہ نکلو وہیں رہنا، اور گھر میں داخل ہوتے وقت اسے سلام کہنا۔ اگر وہ گھر لائق ہو تو تمہارا سلام اسے پہنچے گا، اور اگر لائق نہیں تو تمہارا سلام تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ اور جو کوئی تمہیں قبول نہ کرے اور تمہاری باتیں نہ سنے تو اس گھر یا اس شہر سے نکلتے ہی اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سدوم اور عمورہ کے علاقے کا حال اس شہر کی نسبت زیادہ قابل برداشت ہوگا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔